والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی اور جانوروں کے جھوٹے کا بیان چل رہا تھا۔ سبق نمبر 7 سے مسئلہ آگے چلائیں گے کہ جو مرغی گھر میں رہتی ہے یا گھریلو مرغیاں جو چلتی پھرتی رہتی ہیں اور غلیظ پر بھی منہ ڈالتی رہتی ہیں مرغیاں، ایسی مرغی کہ جو غلیظ پر منہ ڈالتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ ہے۔ اگر بند رہ گئی ہے گھر میں، کسی کمرے میں بند رہی ہے تو پھر اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ایک مرغی ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس کا رات ہم نے تذکرہ کیا تھا، بند رہتی ہے، جیسا بریلر مرغے کا جو جھوٹا ہوتا ہے یہ پاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی خوراک ہی تو حرام ہی ہے، جو کہ رات کے سبق میں نے اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ اس کا سبق جب خوراک ہی ہر وقت کھاتی حرام ہے، اگرچہ بند کھڑی ہے، تو پھر اس کا جھوٹا پاک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح بعض کچھ گائے ایسی ہوتی ہیں کہ جو غلیظ کھاتی ہیں اور غلیظ کھانے کی ان کو عادت ہوتی ہے، تو ایسی گائے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ اگر ایسی کوئی گائے ہے جس نے ابھی نجاست کھائی ہے اور نجاست کھانے کے بعد کوئی اس میں ایسی بات نہیں پائی گئی کہ جس سے اس کے منہ کی طہارت ہو جاتی، مثال کے طور پر ایک گائے ہے، اس نے جناب جی نجاست کھائی ہے، نجاست کھانے کے بعد اس گائے نے جاری پانی سے پانی بھی نہیں پیا، اگر وہ جاری پانی سے گائے نجاست پانی پی لیتی تو اس کے منہ کی طہارت ہو جاتی، پاک ہو جاتا۔ یا پھر اس گائے نے جو پانی رکا ہوا تھا، جاری نہیں تھا، لیکن رکے ہوئے پانی سے 3 جگہ سے پانی نہیں پیا، 3 جگہ سے الگ الگ وہ پانی پیے گی تب اس کے منہ کی طہارت ہوگی۔ اب اس گائے نے 3 جگہ سے پانی بھی نہیں پیا اور نہ ہی جاری پانی سے اس نے پانی پیا ہے، لہٰذا اس کے منہ کی طہارت نہیں ہوئی۔ ایسی حالت میں یہ گائے جس منہ میں پانی مارے گی وہی پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر بیل، بھینسے، بکری، یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ اکثر نر جو ہوتے ہیں یہ ان کی عادت ہوتی ہے اکثر مادہ کا پیشاب پیتے ہیں یہ جانور۔ اگر ان میں سے کچھ ایسا ہے کہ جس نے مادہ کا پیشاب سونگا ہے اور اس کے منہ ناپاک ہو گیا، جیسے سونگا اس نے، اس کا منہ ناپاک ہو گیا۔ اب جب منہ ناپاک ہوا اور نگاہ سے غائب بھی نہیں ہوا، یہ منہ ناپاک ہو گیا جیسے پیشاب سونگا، اب نگاہ سے غائب نہیں ہوا، نہ ہی اتنی دیر گزری ہے کہ جس میں اس کی طہارت ہو جاتی، تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ اگر 4 پانیوں میں منہ ڈالتا، یہ بھینسا ہے یا بکرا ہے یا بیل ہے جو جناب یہ پیشاب کو منہ مارتے ہیں، اگر 4 پانیوں میں منہ مارا ہے تو پہلے جو 3 پانی ہیں وہ ناپاک ہو گئے، چوتھا پاک رہا ہے، کیونکہ پہلے 3 پانیوں سے منہ مارتے اس کا منہ پاک ہو گیا ہے۔ اور گھوڑا جو ہوتا ہے، گھوڑے کا جھوٹا پاک ہوتا ہے جی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سور جو ہوتا ہے، سور، کتا، شیر، چیتا، گیدڑ، ہاتھی، بھیڑیا یا دوسرے جو درندے ہیں، ان سب درندوں کا جھوٹا ناپاک ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ کتے نے برتن میں منہ ڈالا، اگر وہ برتن چینی کا ہے یا کسی دھات کا ہے، چینی کا یا کسی دھات کا ہے، یا مٹی کا روغنی برتن ہے، تو 3 بار دھونے سے یہ پاک ہو جائے گا، 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا۔
ورنہ اگر ان کے علاوہ کوئی اور برتن ہے تو پھر تین، جیسے ایک مرتبہ دھوئے گا پھر اس کو سکھائے گا، پھر دھوئے گا پھر اس کو سکھائے گا، پھر دھوئے گا پھر اس کو سکھائے گا، تب یہ پاک ہوگا جا کر۔ جس طرح کے یہ پلاسٹک کے برتن ہوتے ہیں، ان کو سکھانا ضروری ہے۔ وہ روپے 2 روپے والی پلیٹیں نہیں ملتی یہ۔ اور آگے ہاں، اگر برتن میں دراڑ ہو، کبھی کبھار برتن ایسا ہوتا ہے، تو اس کو بھی 3 بار سکھائیں گے تب وہ پاک ہوگا، فقط دھونے سے پاک نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ مٹکے کو کتے نے جناب جی اوپر سے چاٹا ہے، پیاس لگی ہوئی تھی اس کا، شاید منہ بند ہوتا، اس نے اوپر سے چاٹنا شروع کر دیا تاکہ ٹھنڈک منہ کو پہنچے، یا کوئی اور طریقہ کار اس کا تھا کہ کوئی کتے ایسے بھی ہوتے ہیں، ان کی عادت ہوتی ہے۔ اگر اس نے مٹکے کو اوپر سے چاٹا ہے تو جو مٹکے کے اندر پانی ہے نا، یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اڑنے والے شکاری جانور جو اڑتے ہیں، مثال کے طور پر شکرا یہ بھی اڑتا ہے، باز یہ بھی اڑتا ہے، بحری یہ بھی اڑتی ہے، چیل یہ بھی اڑتا ہے، تو یہ اڑنے والے جو شکاری جانور ہیں ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور یہی حکم کوے کا ہے، کوے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ اگر ان شکاری جانوروں کو کسی نے پال رکھا ہے اور پال کر جناب جی اس کو سکھا لیا ہے، اب چونچ میں نجاست نہ لگی ہو تو ان کا جھوٹا پاک ہے، اگر چونچ میں نجاست لگی ہے تو پھر ان کا جھوٹا نہ پاک ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں رہنے والے جانور، مثال کے طور پر بلی ہو گئی، بلی ہے، چوہا ہے، یا سانپ ہے، یا چھپکلی ہے، تو بلی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، چوہے کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، سانپ کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، چھپکلی کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ بلی نے چاٹنا شروع کیا ہے، کبھی کبھار چونکہ بڑا پیار کر رہے ہوتے ہیں بلیوں سے، بلی نے ہاتھ چاٹنا شروع کیا تو اس کو چاہیے کہ فوراً ہی ہاتھ کھینچ لے۔ اگر اس نے ہاتھ نہیں کھینچا، چھوڑو بھی یار چاٹتی رہے، چلو پیار کر رہی ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ اگر کسی نے بغیر دھوئے ایسا ہاتھ نماز پڑھ لی ہے، نماز ہو جائے گی لیکن خلاف اولا ہے، ثواب میں تھوڑی سی کمی آئے گی، نماز ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بلی نے چوہا کھایا اور فوراً ہی برتن میں منہ ڈال دیا، چوہا کھا کر فوراً ہی برتن میں منہ ڈال دیا تو ناپاک ہو گیا ہے۔ اگر زبان سے منہ پہلے چاٹ لیا بلی نے، چوہا کھایا ہے، چوہا کھانے کے بعد زبان سے منہ اس نے چاٹ لیا ہے، خون کا اثر جاتا رہا، اب وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور آگے مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے رہنے والے جانور، پانی کے رہنے والے جتنے بھی جانور ہوتے ہیں ان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہ ہو، ان سب کا جھوٹا پاک ہو۔ مثال کے طور پر بطخ ہو گئی، پانی میں رہتی ہے، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ پانی میں رہنے والے جتنے بھی جانور ہیں ان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، خواہ ان کی پیدائش پانی میں ہو یا نہ ہو۔ آگے جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ گدھے کا جھوٹا، جو گدھا ہوتا ہے گدھے کا جھوٹا مشکوک ہے، اسی طرح خچر کا جھوٹا بھی مشکوک ہے۔ گدھا اور خچر دونوں کا جھوٹا جو ہوتا ہے مشکوک ہوتا ہے، یعنی کہ اگر ان کا جھوٹا ہے تو اس سے ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں شک پڑتا ہے، وضو میں شک پڑتا ہے، لہٰذا ایسے پانی سے وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ صاحب پانی مشکوک ہے تو مشکوک پانی سے کیسے طہارت جناب جی پاک ہوگی، وہ طہارت مشکوک ہی ہوگی۔
वुजू नहीं हो सकता ऐसे पानी से। जो झूठा पानी पाक है, यानी जो जानवर ऐसे हैं कि जिनका झूठा पाक होता है, इनसे वुजू भी जायज़ है और गुस्ल भी जायज़ है। जिस जानवर का झूठा पाक है उस जानवर के बचे हुए पानी से, झूठे से, वुजू भी जायज़ है और गुस्ल भी जायज़ है। हाँ, इंसान का झूठा तो पाक है, इंसान का झूठा पाक है, लेकिन कोई जुम्बी आदमी है जिसके ऊपर गुस्ल फर्ज है या गुस्ल वाजिब है, अगर ऐसे आदमी ने पानी पी लिया है तो वो पानी मुस्तअमल हो गया, वो वुजू और गुस्ल के काबिल नहीं रहा। मसला समझ आया कि नहीं आया? हम बात ये समझे कि इस कायदे का था जनाब जी, जुम्बी आदमी का भी झूठा, अगरचे झूठा पाक है लेकिन मुस्तअमल हो गया है। मुस्तअमल पानी वो होता है कि पाक तो है लेकिन उस पानी से ना वुजू हो सकता है ना गुस्ल हो सकता है। आगे ये है कि अच्छा पानी है उसके पास, अच्छे पानी के होते हुए मकरूह पानी से वुजू करना भी मकरूह है, अगर मकरूह पानी से गुस्ल किया तो गुस्ल करना भी मकरूह है, अच्छे पानी के होते हुए। अगर अच्छा पानी मौजूद नहीं है तो फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर उसे वुजू भी कर सकता है और गुस्ल भी कर सकता है। इसी तरह मकरूह झूठे का खाना पीना, ये मालदार आदमी को मकरूह है। अगर कोई गरीब आदमी पीता है या खाता है तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, गरीब आदमी के लिए जायज है, लेकिन मालदार आदमी जो है उसके लिए ये मकरूह है। आगे मसला यह है कि अच्छा पानी होते हुए, अच्छा पानी है इसके पास, लेकिन ये मशकूक पानी से वुजू करना चाहता है, गुस्ल करना चाहता है तो नहीं होगा। यानी गद्दा और खच्चर का जो झूठा होता है वो मशकूक होता है, इसके पास अच्छा पानी भी है लेकिन मशकूक पानी पड़ा है, जो गधे का झूठा या खच्चर का झूठा है, मशकूक पानी है, तो मशकूक पानी से इसका ना ही वुजू हो सकता है और ना ही गुस्ल हो सकता है। अगर अच्छा पानी नहीं है, अच्छा पानी नहीं है तो ये उस मशकूक पानी से वुजू करना चाहता है तो ये ऐसा करेगा कि पहले वुजू करे, वुजू करने के बाद फौरन ही तयम्मुम कर ले, या गुस्ल करना चाहते तो गुस्ल कर ले, गुस्ल करने के बाद तयम्मुम कर लेगा। यानी वुजू और गुस्ल के साथ तयम्मुम जरूरी होगा अगर मशकूक पानी को ये इस्तेमाल करना चाहता है तो। लेकिन बेहतर यह है कि पहले वुजू कर ले फिर बाद में तयम्मुम करे। अगर किसी ने पहले तयम्मुम कर लिया और बाद में गुस्ल किया है, या पहले तयम्मुम कर लिया बाद में गुस्ल किया है, फिर भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वुजू में और गुस्ल में नियत जरूरी करनी है, नियत भी तो जरूरी करनी है जब तयम्मुम कर रहा है। अगर इस शख्स ने वुजू किया है उस मशकूक पानी से, तयम्मुम नहीं किया, या फिर तयम्मुम किया है लेकिन उस मशकूक पानी से इसने वुजू नहीं किया, दोनों सूरतों में इसकी नमाज नहीं होगी। यानी जरूरी है वुजू भी करेगा और तयम्मुम भी करेगा, दोनों चीजें जरूरी है। और मशकूक झूठे का खाना पीना भी नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर गधा या खच्चर है, इनका जो झूठा है वो पीना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। मशकूक पानी अगर अच्छे पानी में मिल गया है, अच्छा पानी ज्यादा है, मशकूक पानी जो है वो थोड़ा है, तो इससे वुजू हो सकता है। अगर अच्छा पानी थोड़ा है, मशकूक ज्यादा है, फिर वुजू नहीं हो सकता। अगर मशकूक थोड़ा है, अच्छा पानी ज्यादा है, फिर वुजू हो सकता है अगर इनमें मिल गया है तो। आगे एक कायदा है फिका का कि ये भी ज़हन में रखना चाहिए, क्योंकि पानी आदमियों का झूठा और जानवरों का झूठा विजात के साथ मसाइल तो मैंने कल के सबक में और आज के सबक में बयान कर दिए हैं, लेकिन एक कायदा ज़रूर सुनिएगा। वो कायदा ये है कि जिस जानवर का झूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब भी नापाक है। जिस जानवर का झूठा मकरूह है उसका पसीना और लुआब भी मकरूह है।
جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے۔ لیکن ان میں ایک اور چیز ہے، گدھا اور خچر ہے۔ ان کا جھوٹا تو مشکوک ہے، لیکن ان کا پسینہ اور خاص کر پسینہ ہی، لعاب کی بات نہیں، پسینہ کپڑے پر جتنا بھی لگ جائے، گدھے اور خچر کا پسینہ کپڑے پر جتنا بھی لگ جائے، کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، پاک رہے گا۔ آج کا سبق یہاں تک ہے۔ مولا کریم دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے۔ کل سے انشاءاللہ العزیز آگے تیمم کا بیان بھی شروع کریں گے، اور دوسرا سبق زکوٰۃ کے مسائل، یہ ضروری ہیں، کل سے انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے مسائل بھی شروع کریں گے۔